الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا اور پھر پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا یہ صدائے قرآن کا سفر جاری ہے، اور الحمدللہ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، اور دوسرا پارہ بھی ناظرین کرام اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 اور 244 آج ہمارا موضوع ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، کیا آپ نے دیکھا، مراد یہ ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے گزرے ہوئے احوال پہ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، اور وہ مر گئے۔ پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ انسان پر بہت فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور خوب جان رکھو، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور جب اس سبق کے شان نزول کو ہم دیکھتے ہیں تو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جماعت رہتی تھی جس کی تعداد تقریباً 10,000 پر مبنی تھی، اور اس سراؤنڈنگ میں اس مقام پر کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑی، طاعون کی طرح کی ایک بیماری تھی، وہ پھوٹ پڑی۔ تو وہ 10,000 کی جماعت، پورا گروہ کا گروہ وہاں سے موت کے ڈر سے شہر سے نکلا اور دور دو پہاڑوں کے درمیان جا کے بسیرا کر لیا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور وہ تو اپنی طرف سے موت سے بچ کر نکلنے کے لیے پہاڑوں کے درمیان آ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے وہیں پر ان کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا، اور وہ تمام کے تمام مر گئے۔ ناظرین کرام، بہت سے عرصے کے بعد اس وقت کے پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے جہاں پر بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ ان کی ہڈیاں گلی سڑی ہوئی ہیں اور چیتھڑے بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں کیوں اتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جب اللہ نے ان کی موت کا حکم دیا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ سب کو کفن دفن کیا جائے۔ ایک حالہ سا بنایا، ایک دائرہ سا بنایا، اور سب کی لاشوں کو وہاں رکھ دیا گیا۔ تو اتنے عرصے کے بعد جب پیغمبر نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ لوگ وہ تھے جو موت کے ڈر سے بھاگ کر یہاں آئے تھے، اور اللہ نے ان کی موت کا حکم یہیں پر صادر کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، پیغمبر تھے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے استدعا کی کہ الہ العالمین ان کو پھر ایک مرتبہ پھر زندہ کریں، تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے یہ عبرت کی نشانی بن جائیں کہ موت کے ڈر سے بھاگنا یا موت سے مفر حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ موت آنی ہے تو جہاں بھی انسان 7 کلوں کے پردوں میں چلا جائے، موت وہاں بھی آ سکتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہوا بھی اس کو موت آ سکتی ہے، اور اگر نہیں آنی تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی نہیں آنی، وہ زندہ واپس آ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں کیا ہمارے لیے سبق ہے کہ آج ہم بھی سامنا کرتے ہیں وبائی امراض۔ ماضی قریب میں کووڈ تھا، وہ اس وقت بھی بہت ایک خوفناک کیفیت پیدا ہو گئی تھی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بچتا تھا، سلام لینے سے کتراتا تھا، ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے گھبراتا تھا۔ تو کیا ہماری شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری آ جائے جو وبائی کیفیت رکھتی ہو، وہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہو،
تو کیا ایسے ہی انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے کہ ان سے فاصلے کر لیے جائیں؟ کیا ان کے قریب نہیں آیا جا سکتا؟ کیا وہاں سے جگہ چھوڑ دی جائے موت کے ڈر سے کہ یہاں موت کا امکان ہے، اور کسی دور جا کے بسیرا کر لیا جائے کہ وہاں کیا موت نہیں آ سکتی؟ ناظرین کرام، اس پیرائے میں، اس تناظر میں آج ہماری گفتگو ہوگی پروگرام صدائے قرآن میں، اور گفتگو فرمانے کے لیے ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر میری درخواست پہ ماشاءاللہ استاذ الاساتذہ جناب ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ، ناظرین کرام اس وقت وطن عزیز میں اگر عربی زبان پر جن کو عبور حاصل ہے، جن کو رسوخ حاصل ہے، ان اساتذہ کی اگر فہرست بنائی جائے تو سر اول، سر فہرست جناب ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ کا نام لکھا جائے گا۔ ماشاءاللہ لیڈز یونیورسٹی میں آپ شعبہ علوم اسلامیہ کے صدر نشین ہیں، چیئرمین ہیں، آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ پھر رب العالمین۔ تشریف لائے، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور آپ نے یقیناً جو وعدہ کیا تھا مجھے دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، میں ایک ہی مرتبہ آپ سے درخواست کرتا ہوں تو آپ اس کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ قرآن کے لیے تو مجھے اگر سنگلاخ راستوں کا بھی سفر کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جزاکم اللہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بیٹھے ہیں جناب حافظ حارث اکرام۔ ناظرین کرام حافظ صاحب جو ہیں یہ بصارت سے تو محروم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بصیرت سے مالا مال کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک چیز لے لی، آنکھوں سے نور تو لے لیا، لیکن دل میں نور ہی نور بھر دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ ایسے حفاظ کرام کو یا ایسے نور سے محروم، آنکھوں کے نور سے محروم لوگوں کو اللہ رب العزت پھر بصیرت سے خوب مالا مال کرتے ہیں، اور اتنی بصیرت سے مالا مال کرتے ہیں کہ ان سے کوئی ایک دفعہ ہاتھ ملا لے اور پھر 10 سال بھی بعد بھی وہی شخص ہاتھ ملائے تو یہ نام بتا دیتے ہیں کہ آپ وہ ہیں، قدموں کی چاپ سے پہچان لیتے ہیں کہ آپ کا نام یہ ہے۔ تو ناظرین کرام اس شاکان رسول کی صف میں سے آج حافظ حارث اکرام ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری زینت ہیں پروگرام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام حافظ حارث اکرام اپنی آواز میں رچاؤ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ گلہائے عقیدت پیش کریں گے اپنی آواز کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب حاضر ہوں آپ کی طرف۔ پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا جس کا شان نزول تھا، آپ کو بھی ماشاءاللہ پوری طرح اس کا علم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جماعت تھی جس کا تذکرہ مفسرین نے کیا کہ کوئی وبائی امراض پھوٹی، وہ موت کے ڈر سے بھاگ نکلے۔ تو میرا ناظرین کی رہنمائی کے لیے پہلا سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ کیا کسی وبائی امراض کی صورت میں یا کسی بھی وجہ سے موت کے ڈر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کیا موت سے ہم استثناء حاصل کر سکتے ہیں؟ موت کو ہم ٹال سکتے ہیں؟ کیا اپنی تدبیر سے موت کی تقدیر کو ٹالا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ونصلی ونسلم علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین اور ڈاکٹر صاحب، سچی بات یہ ہے کہ یہ جس چینل سے یہ قرآن کی تعلیمات کا اجرا کیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناظرین کو بھی اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود آپ کو بھی اور میرے لیے بھی اس میں جو ہے اس کا اجر اور ثواب رکھ دے۔ بہت شکریہ۔ آمین۔ آمین۔ جہاں تک ان دو آیتوں کا جن کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا جو شان نزول ہے، جو سبب نزول ہے، اگر تھوڑا سا پچھلی آیات کو ہم دیکھیں جی ضرور، تو اس کے اندر تو بالکل طلاق اور گھریلو معاملات کی بات تھی، ہاں جی، اور آج یہ بالکل ایک نیا موضوع شروع ہو گیا، سوئچ ہو گیا بالکل۔ جی۔ تو گویا کہ سورہ بقرہ کے اندر مختلف موضوعات جو ڈسکس کیے گئے ہیں، اس کے بعد دوسرا موضوع آتا ہے، تو یہ
اب ایک نئی تقریر ہے، جی بالکل، نیا موضوع ہے، اور اس میں جس وقت یہ نازل ہوئی ہیں یہ آیات، اس وقت تقریباً مسلمان مکہ مکرمہ سے کوئی 1.5 سال ہو چکا تھا، وہ مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ جی اب اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک لحاظ سے گھریلو معاملات کے بعد اب اللہ کی اس زمین پر یہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ایک مقصد کے لیے کی تھی، جبکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اس گروہ نے جس مقصد کے لیے کی تھی، شریعت اسلامی اس کی اجازت آج بھی نہیں دیتی۔ بالکل ٹھیک، اور دیکھیں اصول یہ طے کیا گیا ہے کہ دخول فی هذه المنطقہ حرام، یہاں آپ جس میں وبا پہنچی ہوئی ہے پہلے سے، اس کے اندر آپ نہ آئیں، منع کیا گیا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جی جی، وخروج منها ایضا ممنوع، اور وہاں سے نکلنا بھی منع ہے، الا للتداوی، آنا بھی منع ہے، جانا بھی منع ہے، جانا بھی منع ہے۔ ہاں، خروج اس لحاظ سے تو ہو سکتا ہے، آپ وہاں سے نکل کے جا سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف علاج کی خاطر۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ گروہ موت کے ڈر سے گیا تھا، اس کے ڈر سے کسی بھی بستی سے جس میں وبا ہے نہیں نکلا جا سکتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جی ٹھیک، اور اس میں علماء میں کوئی اختلاف بھی نہیں، فقہاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح، ماضی قریب میں جس وبا کا آپ نے ذکر کیا، اس کے اندر جو ہے مختلف چیزیں آئیں، لیکن اصول یہی برقرار رہا ہے، رہنا چاہیے۔ جہاں تک شریعت نے اس علاقے میں جانے سے منع کیا اور اس علاقے سے نکلنے سے منع کیا ہے، اس کا پہلا ہدف یہ ہے کہ انسان جس کی زندگی بہت قیمتی ہے، جی جی، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ حفظاً علی البشر، اصل جو چیز ہے وہ انسان کی زندگی ہے۔ اب ایک انسان اگر اس علاقے سے وہ نکل کے باہر چلا جائے یا آ جائے اس علاقے میں، تو وہ دوسروں کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اور اس سے اصل مقصد یہ تھا کہ انسان کی زندگی کو بچانا ہے، تاکہ وہ دوسرا کوئی اس سے متاثر نہ ہو، یا اس کے علاوہ بھی کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، صرف انسانی زندگی نہیں، اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی انسانی جان نہیں گئی، اس سے متاثر ہو کہ مثلا اس کے جو ہیں کڈنی چلی گئی، اس کے آنکھیں چلی گئیں، یہ مختلف نقصانات اور بھی ہو سکتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی زندگی زیادہ محبوب ہے، پیاری ہے، تو اس لیے شریعت کے اندر یہ ایک اصول طے ہو گیا کہ وہاں نہ آیا جائے اور نہ وہاں سے نکلا جائے، اگر جانا بھی ہو تو صرف علاج کی خاطر۔ ٹھیک، میرے ذہن میں بات آئی تھی ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے کہ اگر وہاں پر اس علاقے میں جہاں کوئی وبائی مرض پھوٹی ہے، اگر کوئی وہاں جا بھی نہیں سکتا، منع ہے، تو میرے ذہن میں سوال آیا تھا، لیکن آپ نے امیڈیٹلی اس کا جواب بھی دے دیا۔ میں اپنے ناظرین کے لیے اس بات کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہاں اس علاقے میں جایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ بیماری سے محفوظ رہیں، اور اس جگہ سے نکلا اس لیے نہیں جا سکتا کہ دوسرے محفوظ رہیں۔ جی بالکل، یہ کسی کسی کو، یعنی کہ اگر وہاں جائیں گے، کسی دوسری جگہ جائیں گے، تو وہ بیماری کے اثرات سے ان کو گھر چکا ہے نا وہ تو، اور اس کی تو صلاحیت کر چکے ہیں اس کی ذات میں، لیکن دوسرے لوگ محفوظ رہیں، تو جسد انسانیت کو بچانا مقصود ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے، تو وہیں رہ کر علاج کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا پھر موڈیلٹیز ہیں ایسی مرض پھوٹے، جیسے ماضی قریب میں ہمارے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوا، بلکہ پوری دنیا نے فیس کیا اس حادثے کو، تو کیا فاصلے کر لیے جائیں؟ یہاں تک کیا فاصلوں کی اجازت ہے کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ باجماعت نماز کی کیفیت بدل گئی، باجماعت نماز میں 4 فٹ کا فاصلہ ہو گیا۔ حکم تو یہ ہے کہ جب باجماعت نماز ادا کی جائے تو کندھے سے کندھا بھی جڑا ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ نماز رہی باجماعت؟
کیا ہماری شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس طرح بھی نماز میں فاصلہ کر لیا جائے اور لوگوں سے ملنے جلنے سے اس طرح سے اس حد تک احتراز کر لیا جائے؟ یہ معاملہ چونکہ اس جدید دور میں پیش آیا ہے جی جی، اور اس میں فقہاء اور علماء کی دو رائے بنی ہیں۔ اچھا جی، ایک رائے تو وہی ہے کہ فاصلہ رکھا جائے۔ یہ دراصل ان اسباب میں سے ہے، ان تدابیر میں سے ہے جس سے دوسرے انسان کی صحت اور اس کی جان کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ تو اسباب کو تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی توکل کرنا اسباب کے ساتھ، اس کی یہ مطلوب ہے۔ آپ توکل کرتے ہیں اللہ پر، زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، جی، لیکن اسباب بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ اگر اس کے اندر جان بوجھ کے اگر آپ کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ نے عقل کو استعمال نہیں کیا، مریں گے۔ جی، اس کی اجازت تو نہیں دی، اگرچہ موت آپ کی وہاں لکھی ہوئی، اس سے بچا نہیں سکتا کوئی، صحیح، لیکن یہ ہے کہ آپ سے یہ تو پوچھا جائے گا نا کہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیٹ موت ہو جائے گی، تو پھر وہاں ایک تو فقہا جی، نے وہ الگ بات ہے کہ تکوین میں اللہ نے کہاں لکھی، کیسے لکھی ہے، جی، ایک تو یہ فقہا نے اس وبا کے استدلال دوران کیا، استدلال کی، اور دوسرے جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی موت اللہ نے جہاں لکھی ہے وہ آنی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا ذاتی بتاتا ہوں۔ لوگوں کے جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے جی جی، تو پھر اس وقت یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں طبیہ کالج لاہور کہ وہ پرنسپل رہے، فوت ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے رحمہ اللہ۔ وہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے، میں آج آپ کو عجیب بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہیں گے یہ میاں بیوی دونوں آئے تھے میرے پاس پچھلے ہفتے، ایک کو میں نے دوائی دی، اس کی اپنی بیماری تھی، خاوند کو میں نے دوائی دی، اس کی اپنی بیماری تھی، اور اس وقت یہ دونوں ابھی آئے بیٹھے ہیں اور مجھے بتا چکے ہیں بیوی نے دوائی کھا لی ہے مرد کی دوائی کھا لی ہے بیوی نے، اور دونوں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ شفا حاصل ہو گئی ہے۔ اچھا، کیا بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اطباء لوگ ہیں، حکیم، ہم اوپر اس لیے لکھتے ہیں کہ ہوش شافی، جو اسپیشلسٹ ہے وہ اپنی ڈگریاں لکھتا ہے انگلینڈ میں فلاں 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 فلاں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم دوا تو دے رہے ہیں، سبب آپ استعمال کریں، اب شفا دینے والا وہ ہے۔ تو یہ ایک جو ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ شفا اسی کے پاس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے اگر اس کا حکم نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ جی تو بالکل، یہ دونوں رائے جی یہ تو بالکل اس میں رہی ٹھیک ہے، دونوں رائے مزید اس پہ بات کرتے ہیں، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم بات ہے کہ ایسی صورتحال میں جب کہ کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑے اور ایک دوسرے کو لگنے کا خدشہ بھی ہو، تو ہماری شریعت اسلامیہ، ہمارا قرآن اور فرامین رسول اس بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ یہیں بیٹھیے، کہیں نہیں جانا، بس ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور واپس آنا ہے۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 اور 244۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے بات کی اور آپ نے ماشاءاللہ بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے، اللہ کی طرف سے امتحان تو ہے، اور اس امتحان میں سرخروبی ہونا ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کرنا ہے، بچنا ہے، کیونکہ ایک ہے اللہ کا نظام تکوین، اس میں کس کی موت کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ اس کو معلوم ہے۔ تکوین میں انسان کو دخل نہیں ہوتا، لیکن انسان پابند ہے تکوین کا نہیں، نظام تشریعی کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یعنی کہ شریعت جو چلنے کا راستہ دیا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو تقدیر میں لکھا ہے شفا کب ہونی، کیسے ہونی، لیکن آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، اور شفا اس میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے، وہ پھر اللہ کے اختیار میں ہے۔
ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وبائی امراض، ایک تو طاعون وغیرہ ہے یا کووڈ کرونا تھا، اور بھی ٹی بی ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں. اگر کوئی گھر میں ایسی صورت ہو جائے، کوئی ایک مریض ہو جائے، اللہ معاف کرے، تو ہم بالکل اس شخص کے مریض کے بھی قریب آنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ ہماری شریعت نے اگر نفرت بھی کی ہے تو وہ مریض سے نہیں کی، مرض سے کی ہے. اگر ہم مریض سے اتنا انڈیفرنٹ ہو جائیں گے، لا تعلقی اختیار کر لیں گے، وہ تو ایک اس پر مرض لاحق ہے، اور دوسرا یہ رویے لاحق ہو جائیں گے کہ کوئی میرے قریب ہی نہیں آ رہا، یہ تو اس کو موت کے اور قریب لے جائے گی یہ بات. تو پھر اس تناظر میں ہماری شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ اس سے محبت کا، الفت کا رویہ بھی تو رکھنا ہے، اس کو حوصلہ بھی تو دینا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی اس دور کی بات نہیں ہے، جی یہ تو پرانے دور کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کسی گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا؟ ہوتے تھے. آپ نے کیا فرمایا؟ تیمارداری کرنے کے لیے جاؤ، جی، افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، وعود المریض، اور یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں مرض کا مریض ہو تو اس کی کرو، دوسرے کی نہ کرو. کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنا ثواب ہے اس کا. جی جی، لیکن ہماری شریعت اس بات کی بھی کہ آپ اسباب کو بھی اختیار کریں گے، احتیاطات جو ہیں جو آپ کے بس میں وہ کریں گے. باقی بیماری اور شفا وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. صحیح. اس دور میں سائنس نے زیادہ ترقی کر کے کچھ ہمیں پہلے سے زیادہ یہ چیزیں بتا دی ہیں، تو ہم ان کو بھی اختیار کر لیں. لیکن صرف اس کے اوپر کہ نہیں اس بیماری کی وجہ سے موت واقع ہو جائے گی، یہ عقیدہ ہی غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ اسباب نہیں استعمال کرتے تو اس کے بارے میں فقہا نے کہا ہے کہ یہ توکل جو ہے اللہ پر، صرف کہ وہ شفا دے گا، اسباب کا اختیار نہ کیا جائے، اس کو بالکل انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اس نے کہا ہے کہ اسباب، حتیٰ کہ آج نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہی ہے جہنم نعوذ باللہ، تو پھر ہمیں یہ نمازیں اور یہ نیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وہ بھی کرو لیکن ساتھ عمل بھی کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج بھی اگر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میری تقدیر میں تو جہنم لکھی ہوئی ہے، میری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. میرا سوال ہمیشہ ان سے ہوتا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ تو ڈاکٹر صاحب اتنا آسان ہے، آپ نے پڑھ لیا، وہ پڑھی ہے تقدیر؟ نہیں پڑھی نا، تو پھر کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں نا. جی جی، یہ بہتان ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے. اگر یہ تقدیر آتا ہے کہ تقدیر جو ہے یہ دعا سے بدلتی بھی ہے، صحیح، لکھنے والا ہے، دعا کس سے کی جائے گی؟ جس نے اسی لکھی سے ہے، کی جائے. جس نے اور لکھی اگر ہے. اسی سے کی جائے اور وہ اس تقدیر کو بدل لے تو کون اس کو روکے گا؟ جی بالکل، کوئی نہیں روک سکتا. جی جی، اس لیے ہم لوگ جب اپنے ان مریضوں کو جو گھر میں ہیں ان سے دور ہو جائیں گے تو ہم ہی سبب بن جائیں گے ان کی موت کا. اور اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ کیوں نہیں تم نے اس کو وہ بات کی. میں مثال دیتا ہوں، ماں ہے، 9 مہینے ایک بچہ پیٹ میں، نکلتے ہی اس کو ایک ایسی بیماری ڈائیگنوز ہو گئی کہ وہ انتہائی خطرناک. یہ ماں کیا کرے؟ قتل کر دے؟ نہیں کرے گی نا. بالکل اسی طرح ہے، باقی معاملات بھی ایسے ہی ہیں. کیسے باپ کو چھوڑا جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو مرتے دیکھ لے؟ ایسے کیسا ہوا؟ 65 میں چونکہ ملتان کا ہوں، ایک وبا پھیلی کالرا کی، ہیضہ کی، اور میرے والد صاحب نشتر میڈیکل جو ہاسپٹل تھا اس کے باہر وہ میڈیسن اور یہ باقی جو اس کا ہوتا ہے چیزیں ہیں، 7 اپ کی بوتل ہے، پیاز وغیرہ، یہ علاج. اور تو وہاں والد صاحب یعنی ڈیوٹی دیتے تھے، رات کو ڈیوٹی. 3 لڑکے ایک مریض کو لائے اور کہا کہ آپ اس کو داخل کیجئے. والد صاحب نے داخل کر لیا، رجسٹر میں لکھ لیا، ڈاکٹر کو بلایا، دوائی شروع کر دی، اور تینوں کے تینوں جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے، باپ کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے. اور جب اس کا علاج کیا گیا وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے ایک کاغذ دیں، میں ایک وصیت لکھنا چاہتا ہوں. تو کاغذ دیا گیا.
اور کہا اللہ میں والد صاحب نے پوچھا کیوں آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ کہتے میں لکھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تنظیم جو یہ علاج کر رہی ہے اور آپ اس کے رکن ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی تنظیم کو اپنی 3 مربع زمین جو خانوال میں یہ انہی کو وقف کر دوں ساری۔ انہوں نے کہا، والد صاحب نے کہا نہیں ایسا نہ کریں، آپ سولس کر سکتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ کہنے کہ میرے بیٹے تھے، لیکن کیا میں اب ان کو بیٹا کہوں کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے اور انہی زمینوں پہ چلیں گے، ملتان میں وبا ہے، وہ ڈر کے چلے گئے کہ وہ نہ مر جائیں۔ آپ بھی تو ہیں نا، آپ نے بھی تو میرا خیال کیا ہے، آپ کو بھی تو یہ بیماری لگ سکتی تھی، لیکن آپ کو نہیں لگی، تو میں پھر یہ جائیداد انہی کو نہ دے دوں۔ یہ پریکٹیکل اس دور کی بات ہے 65 کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ اولڈ ایج ہومز کیا ہے؟ یہی ہے وہ ماں باپ جن کی اولادیں خود چھوڑ کے جاتی ہیں، ایسے ہی۔ کس بنیاد پہ کہ یہ کھانسی بہت کرتے ہیں، ہاں کھانسی بہت کرتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، جی، میرے بچے ہیں اس کمرے میں۔ اپنا وقت بھول جاتا ہے استغفر انسان۔ اللہ استغفر اللہ۔ جب تو بول نہیں سکتا تھا، تو پیشاب پینے میں پخانہ کھانے میں تمیز نہیں کر سکتا تھا، صحیح۔ اس ماں نے تجھے کہا کہ نہیں ادھر نہیں، تو لتھڑا ہوا تھا اس وقت، اس کو بھی تو یہ، اور وہ ایک نہیں 10 کو پالا ہے اس نے، 10 کو اور آج 10 مل کے ایک کو نہیں پال سکتے۔ تو یہی چیز ہے جو اس شریعت اسلامیہ کی جو ہدایات ہیں، ہم اس سے روگردانی جب بھی کریں گے تو اس کے نتائج یہی نکلیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی آپ نے اپنے والد گرامی کا بھی حوالہ دیا کہ نشتر میڈیکل کالج میں یا نشتر میڈیکل ہاسپٹل ملتان میں ان کے تھی مصروفیت تھی، تو ویسے آپ کی سٹڈی یا آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا اس طرح بیماریاں لگ جاتی ہیں پاس بیٹھنے سے، ہاتھ ملانے سے؟ ایسی بھی ممکنات چیزیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جادو کے خلاف بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو حق نہیں، میں کہتا ہوں حق ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل اسی طرح حق ہے جس طرح بیماری حق ہے۔ تو جب بیماری حق ہے تو اس کا علاج کیسے کرتے ہو؟ جو ڈاکٹر نے بتایا، طبیب نے بتایا یا کسی سمجھدار نے بتایا اسی طرح کرتے ہو نا۔ جی جی۔ ہو سکتا ہے کہ بیماری جو ہے منتقل ہو، مثلا کالرا تو ایک بیماری ایسی ہے کہ وہ چند گھنٹے کی ہے، چند گھنٹے میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اتنی خطرناک بیماری، متعدی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، جو ایک سے دوسرے کو جی کنورٹ ہوتی ہے۔ متعدی ہے، لیکن یہ کس کے حکم سے ہوگی؟ یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ یہی کرونا میں جن گورکھن نے ان کو دفن کیا ہے وہ انسان نہیں تھے، لیکن ان کا یقین یہی تھا بیماری ہونی ہے تو اللہ کی طرف سے ہونی ہے۔ جی بالکل، کچھ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں جی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، جو ہمارے دین نے بات کی ہے یہی دیکھیں۔ احتیاط کیا ہے کہ آپ اس علاقے سے باہر نہ جائیں، اس علاقے کے اندر آئیں بھی نہ، بس یہ احتیاط کریں آپ۔ جی اسی طرح دوسرے بھی احتیاط کریں، لیکن یہ کہ اسی کو ہی سارا کچھ بنا لیا، اسی کو کہ یہ سبب بن جائے گی، یہ ہی عقیدہ ہی غلط ہے۔ صحیح، یہ ہے، اس لیے ہم احتیاط کریں، توکل اس کے اوپر۔ بالکل ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے اور آپ نے خوب اس سے استفادہ بھی کیا ہوگا، اور آپ نے شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا اپنا موقف رکھتی ہے، کیا تعلیمات رکھتی ہے، کیا ہدایات رکھتی ہے، آپ نے اس کو جانا ہے۔ وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 اور 244 تک۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوئی اس موضوع پر کہ ایسی کوئی متعدی بیماری اگر آ جائے تو اس کو فیس ہم نے کیسے کرنا ہے، ہماری شریعت اسلامیہ اس کے بارے میں کیا تعلیمات رکھتی ہے، کیا ہدایات رکھتی ہے کہ کسی مریض کو چھوڑ نہ دیا جائے، اس سے لا تعلق نہ ہوا جائے، کچھ اللہ پہ توکل کیا جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے، اس کی دلجوئی کی جائے، اس کا علاج کیا جائے، اس کو حوصلہ دیا جائے۔ آپ کے حوصلہ دینے سے اس کی آدھی بیماری کافور ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج کے سبق کے بالکل ابتدا میں آؤں گا، پروگرام کے آخری لمحوں میں۔ الم ترا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ یہاں نہیں، قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پہ یہ اسلوب بیان، اسلوب تخاطب اختیار کیا گیا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا، اب جیسے یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور یقیناً نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، آپ سے بہت عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، لیکن قرآن حکیمانہ کتاب ہے، فصاحت اور بلاغت کا پیکر ہے، اس میں کیا حکمت ہے اس طرح مخاطب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کو کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس سے کیا اللہ تعالیٰ اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، قرآن کا یہ انداز ایک بہت ہی نرالا انداز ہے۔ جی جی، اس میں بہت سارے معانی کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے بعد جو واقعہ آنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے۔ اچھا، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم ترى الی الذی حاج ابراہیم۔ تو ایک واقعہ بعد میں آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ انداز جو اختیار کیا گیا ہے، یہ اگرچہ گرامر کے لحاظ سے تو ایک کو مخاطب کیا گیا الم ترى، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بھی مخاطب ہیں وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں، وہ سارے مطلوب ہیں اس میں۔ اچھا، ہاں جی، اور وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں، سارے ہی مطلوب ہیں اس کے اندر۔ الم ترى سے صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کیا گیا، بلکہ ہر وہ آپ کا امتی جس کو اس واقعے کی خبر ہے یا اس کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ واقعہ ایسے ہے، اس سے پھر وہ غور و فکر کرے۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے رؤیت۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ اس کی دو قسمیں، ایک رؤیت بصری ہے جو فزیکل ہے، آپ دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اور ایک رؤیت علمی ہے، یعنی اس کے اوپر غور و خوض کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کے اندر پھر ایک نتیجہ اور تحقیق کے بعد ایک نتیجہ نکالتے ہیں، ایک رؤیت وہ ہے۔ اچھا، تو اس کے اندر یہ دونوں مراد ہیں۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی مراد ہے کہ کیا آپ نے نہیں سوچا کبھی یہ جو ہوا اس بستی کا جو ہزاروں سال پہلے گزر چکی، ان کا یہ رویہ کہ وہ موت کے ڈر سے نکل گئے، کہیں آپ نے اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ آپ کے ساتھی جو مکہ سے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور ابھی ان کو 1.5 سال ہوا ہے، اس کے اوپر بھی غور کریں، کہیں ان کا ان جیسا نہ ہو مسئلہ۔ اور دیکھیے اس کے بعد غزوہ بدر آ گئی۔ جی جی، اب ان کو اصل میں بتانا مقصود ہے کہ ان کی تربیت کریں، اصلاح کریں، جس طرح اس نبی، اللہ کے اس نبی حضرت سموئیل نے اس قوم کی تھی، اور وہ اصلاح ہو گئی۔ یہ جو موت کی بات کی گئی ہے نا، تو موت ایک تو وہ فزیکل موت ہے، مفسرین نے اس موت کا ایک معنی دوسرا بھی لکھا ہے، اور وہ موت کلچر کی موت ہے، وہ موت تہذیب کی موت ہے، وہ موت اخلاقیات کی موت ہے، وہ موت ان کے ہر اس کام کی جو ان کی دینی ہے وہ اس سے ماورا ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان کی دراصل موت واقع ہو گئی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ان کو اس طرف لایا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ تو یہ اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو یہ انداز قرآن نے بہت ساری جگہوں پر یہ اختیار کیا ہے۔ تو اس توجہ کو کیپچر کرنے کے لیے کہ اس واقعے کو اسپیسیفک، اس واقعے کو آپ دیکھیں، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے۔ تو یہ رویت علمی ہوگی، تحقیقی ہوگی، ایمانی ہوگی، اخلاقی ہوگی۔ صحیح۔ اور ایک رویت وہ ہے کہ آپ اس سے بھی دیکھتے ہیں، آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں، تو یہ رویت بصری ہے۔ تو یہ اس سے مراد ہے۔ کافی تفصیلات اس میں موجود ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے باقی کو میں چھوڑ توجہ کیپچر کرنے کے لیے، اور جو آگے واقعہ آ رہا ہے اس کو موضوع بنانے کے لیے خاص طور پر اس طرح انداز اختیار کیا گیا ہے عربی زبان میں اور کلام اللہ کے اس طرز بیان میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے ہمیشہ رہنمائی لیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا۔ ذکر صاحب قرآن میں ناظرین کرام، میں قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو آج بنیاد بناؤں گا کہ عاص بن وائل ایک شخص تھا
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور وہ تانا دیا کرتا تھا کہ اے محمد فدا کا امی وابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے جب تک آپ ہیں اپنے مشن کو ترویج دے لیں جتنی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے بعد تو کوئی آپ کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اولاد تو بیٹوں سے چلتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسے اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے قانون کا دائرہ الگ رکھا ہے، اور اپنے انبیاء کے لیے اور خاص طور پر ختم المرسلین کے لیے اپنے قانون بدلے ہیں اور احکامات ہیں، ہمارے لیے اور نبی کے لیے اور ہیں۔ اصول ہے کہ اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ختم المرسلین کی اولاد بیٹی سے چلائی ہے، اور بیٹیوں کو یہ اللہ رب العزت نے عزت اور فضیلت اور عفت عطا کی ہے کہ نبی کی اولاد بیٹی سے چلی ہے۔ اگر ان کے لیے یہ قابل افتخار ہے، تو اگر امت میں سے بھی کسی کی اولاد بیٹیوں سے چلتی ہے تو وہ اس پہ ناز اور فخر کیا کرے، اس پہ غرور کیا کرے۔ ناظرین کرام، عاص بن وائل ایک شخص تھا جو کہا کرتا تھا کہ آپ مقطوع نسل ہیں، آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے کس انداز سے دیا ہے کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے ہمارے حبیب آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ ان کے تانوں پہ توجہ ہی نہ دیں، ہم نے آپ کو اتنی کثرت عطا کی ہے، اتنی کثرت عطا کی ہے، کثرت وہ اولاد کی بھی ہے، کثرت امت کی بھی ہے، کثرت آپ کا نام لینے والوں کی بھی ہے، کثرت ان کی بھی ہے جو کہ آپ کا نام بلند کرتے ہیں، برفعنا لک ذکرک، کبھی مسجد کے میناروں سے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی درود کریم سے۔ تو بے تحاشا اے ہمارے حبیب، دنیا میں کوئی اور آپ جتنا نام لینے والا ہوگا ہی نہیں، ہم نے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں صرف آپ کو منتخب کیا ہے کہ تمام لوگ کثرت کے ساتھ اپنی اپنی زبانوں کو پاک کرنے کے لیے آپ کا نام لیں گے، اور آپ کے نام کی وجہ سے ان کو پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوگی۔ ہر لحاظ سے ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، نسلی اعتبار سے بھی اور عزت اور فیضان کے اعتبار سے بھی۔ تو اے نبی، آپ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ سب پر فائق ہیں۔ اب آگے کیا تلقین کی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ بے حد و حساب عطا کیا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز پڑھا کریں اور اپنے رب کی راہ میں قربانی دیا کریں۔ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں بھی ارشاد فرمایا کہ بعض احکام اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے امت کو دیے ہیں، اور اسی طرح یہاں بھی یہ تلقین جو ہے فصل لربک وانحر، براہ راست مخاطب تو آپ ہیں، ختم المرسلین ہیں یہ، لیکن امت کے لیے یہ ہدایت اور تلقین ہے کہ پس آپ اے ہمارے حبیب، بلا واسطہ طور پہ کہا گیا ہے کہ اپنی امت کو یہ درس دیں کہ وہ نماز پر قائم رہیں، نماز پڑھا کریں اور میری راہ میں قربانی دیا کریں۔ وہ قربانی جان کی بھی ہو سکتی ہے، مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ذبیحہ کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی قربانی۔ تو اللہ نے قربانی کو پسند کیا ہے اور نماز کو بھی ساتھ پسند کیا ہے۔ اور اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، وہی مقطوع نسل رہے گا، اور اس کا نام و نشان کائنات میں نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کون ہے جو عاص بن وائل کو جانتا ہے؟ شاید میرے منہ سے نام آپ نے سنا ہے، تو آپ کی کانوں کی سماعتوں سے یہ ٹکرایا ہے یہ نام کہ یہ نبی کا دشمن تھا جو تانے دیتا تھا۔ اس سے پہلے تو شاید آپ کے بھی نالج میں نہیں تھا، لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تب سے لے کر آج تک اور قیامت برپا ہونے تک آپ کا نام فائق رہے گا، آپ کا نام بلند رہے گا، اور ہر شخص، ہر گروہ، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ انبیاء اور رسل بھی اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آپ کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور میں گزارش کروں گا آخر میں اپنی بائیں جانب جناب حافظ حارث اکرام کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ کاش وہ چہرہ میرے
آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ بات سنتا میں کبھی، پوچھتا معنی ان کے، بات سنتا میں کبھی، پوچھتا معنی ان کے، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں سورج گئے، حدیث ان کی ہر سیاہ رات میں سورج ہیں، حدیث ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا